آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم ذکر کرتے ہیں مذہب اور سائنس کے درمیان بحث۔ مذہب اور سائنس کے درمیان بحث اس وقت شروع ہوتی ہے جب ہمارا پڑھا لکھا ایک طبقہ جو سائنس سے بھی تعلق رکھتا ہے اور مذہب کی طرف گہرا رجحان رکھتا ہے، تو ایسا طبقہ ایسے علماء اور فضلاء کا طبقہ جن کا یہ اصرار ہوتا ہے کہ اسلامی تعلیمات کو اور قرآنی تعلیمات کو سائنس کے تجربات اور تھیریز کی مدد سے ثابت کیا جائے، یعنی تعلیمات اسلام کو سائنس کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگ کر دیا جائے، یہ ان کی بھرپور کوشش ہوتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف ایک اور طبقہ بھی ہے جو کہ قدامت پسند علماء اور فضلاء کا طبقہ ہے، جو سائنس سے کوئی مطابقت نہیں رکھتے، سائنس سے کوئی واقفیت نہیں رکھتے۔ وہ اسلامی تعلیمات پر گہری نگاہ تو رکھتے ہیں اور اس اسلامی تعلیمات کے مطالعے کے بعد مختلف نظریات بھی اپنے پیش کرتے ہیں جو واقعتاً سائنس سے مخالف بھی ہوتے ہیں۔ جیسے آج بھی ہماری مسلم امہ میں، ہمارے ملک پاکستان میں ایسے علماء موجود ہیں جو یہ کہے سنے جاتے ہیں کہ زمین اپنی جگہ پہ ساکن ہے اور سورج اس کے گرد چکر لگاتا ہے، جو کہ سائنسی نظریے کے بالکل الٹ ہے۔ دوسری طرف ہمارے نوجوان پڑھا لکھا مرد و حضرات کا طبقہ جو یونیورسٹی سے سائنس کی تعلیم لے کر اٹھتے ہیں اور مذہب کی طرف رجحان رکھتے ہوئے ہر مذہبی نظریے کو سائنس کے بل بوتے ثابت کرنے کے درپے رہتے ہیں۔ وہ قرآن کی تعلیمات کو سائنسی فکر میں دیکھتے ہیں اور اس فکر میں آگے نکل جاتے ہیں، لیکن ان کو دقت اس جگہ پیش آتی ہے جب وہ معجزات قرآن میں دیکھتے ہیں۔ وہ معجزات کو کس طرح سے پیش کریں، یہ ان کے لیے ایک بڑی دقت ہے۔ وہ لوگ انسان کو بندر سے ظہور پذیر ہوتا دیکھتے ہیں، یعنی نظریہ ارتقاء کا قانون تو مانتے ہیں، لیکن وہ اس بات کو کیسے ثابت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے متعلق فرماتا ہے کہ ان کو سزا کے طور پر سور اور بندر کی شکل دے دی گئی تھی، اور یہ کوئی ایک طویل عرصے یعنی صدیوں پر محیط عرصے پر یہ واقعہ پیش نہیں آیا، بلکہ یہ چند دہائیوں 40-50 سال کے عرصے میں وہ ان لوگوں کو بندر اور سور کی شکل دے دی گئی، اور یہ سارا سزا کے طور پر ہوا۔ اب میرا سوال ان پڑھے لکھے نوجوان مرد و حضرات، عالم علماء اور فضلاء سے ہے جو قرآن کی تعلیمات، اسلامی تعلیمات کو سائنس کی مدد سے ثابت کرتے ہیں، وہ ان واقعات کو کیسے سائنس کی روشنی میں ثابت کریں گے؟ وہ ملکہ بلقیس کا تخت لانا آنکھ جھپکنے میں اس بات کو کیسے ثابت کریں گے؟ بعد اوقات یہ بڑی مضحکہ خیز بھی بات لگتی ہے کہ یہی ہمارا تجدد پسند یعنی جدیدیت پسندی کا شکار علماء اور فضلاء کا جو ایک طبقہ ہے، جو بگ بینگ کو بھی قرآن سے ثابت کرتے ہیں، بلیک ہول سے بھی قرآن میں ثابت کرتے ہیں، یہ اس وقت بات بڑی مضحکہ خیز ہو جاتی ہے جب ہر نئی آنے والی سائنسی تھیری کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بول بول کر بتا رہے ہوتے ہیں کہ 1400 سال پہلے قرآن میں یہ چیز یہ لکھی گئی ہے۔ ان سے ایک سوال اس وقت یہ بنتا ہے کہ اگر 1400 سال پہلے قرآن میں یہی ساری چیزیں لکھی گئی ہیں، تو آپ لوگوں نے سائنس کی اس تھیری کے آنے سے پہلے پیشگی اطلاع کیوں نہیں دی؟ اب اپنے نتیجے کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے، کیا آیا ان دو طبقات، ایک وہ طبقہ جو صرف اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرتا ہے اور سائنس سے بالکل نابلد ہے، اور دوسرا طبقہ جو سائنس کی مدد سے اسلامی تعلیمات کی انٹرپریٹیشن دیتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں، ایکسپلینیشن دیتے ہیں، ان دو طبقات کی کیا خامیاں ہیں اور سائنس اور مذہب کے درمیان میں کیا فرق ہے، کیا تفاوت ہے؟ سائنس اور مذہب، سائنس بحث کرتی ہے میٹیریل ورلڈ کو، محسوسات کو اور مدرکات کو، جبکہ مذہب کا جو مخاطب ہے وہ روح اور مادہ دونوں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مذہب اس زندگی کے بعد والی زندگی کو ایڈریس کرتا ہے، جبکہ سائنس کا مخاطب یہی انسان اور اسی دنیا کا انسان ہے، جبکہ مذہب کی ڈومین
اسپرچویلٹی ہے، روحانیت ہے، وہ اس مادی دنیا سے ماورا ہو کر سوچتا ہے اور اس کے بعد کے جوابات دیتا ہے۔ مذہب آپ کو بتائے گا کہ ہماری کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کائنات کا مقصد کیا ہے، اس کائنات کو بنایا کس نے، اس انسان کی جب موت ہوگی، اس کی زندگی کا جب خاتمہ ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کی دنیا کیا ہوگی۔ سائنس ان سوالات کے جوابات نہیں دیتی، کیونکہ یہ سائنس کے سوالات نہیں ہیں، یہ مذہب کے سوالات ہیں، اور مذہب اگر ان سوالات کا جواب چاہیے تو مذہب کی ڈومین میں دیکھنا پڑے گا، نہ کہ سائنس کی ڈومین میں، کیونکہ سائنس کی ڈومین میٹیریل ورلڈ ہے، محسوسات کی دنیا ہے، اور جس میں چیزوں کو مختلف سینسز کے ذریعے سے، مختلف تھیریز کے ذریعے سے، جو کہ آلریڈی جو پہلے سے اسٹیبلشڈ ہیں، پہلے سے مسلم حقائق ہیں، انہی کی موجودگی میں نئے آنے والے نظریات کی تشریح کرے گی۔ تو میرا ان مسلمان نوجوان مرد و حضرات کو یہ مشورہ بھی ہے کہ وہ اس اصرار کو چھوڑ دیں کہ ہم سائنس کی مدد سے اپنے اسلامی تعلیمات کی انٹرپریٹیشن کریں گے، اور کیونکہ جب آپ معجزات کو دیکھیں گے تو آپ کو ایک بڑی خلیج نظر آئے گی، کیونکہ سائنس معجزات کو تسلیم نہیں کرتی، معجزات صرف مذہب کی گود میں پلتے ہیں۔ امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے استفادہ کیا ہوگا، اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔